اب پی ڈی ایم سرکار نے اور خاص طور پہ نون لیگ سرکار نے رخ کیا ہے واشنگٹن کا، اور واشنگٹن سے بہت زیادہ لابیسٹ انگیج کیے ہیں، اور ایک انتہائی خطرناک لابیسٹ جو ہے وہ انگیج کیا ہے۔ اور وہ کون سے لابیسٹ ہیں، وہ کیا کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور ان کے بارے میں نواز شریف صاحب کا موقف کیا تھا، اور پھر زرداری صاحب کا موقف ان کے بارے میں کیا تھا، یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے پاکستان کے واشنگٹن کے سفارت خانے میں اتنا وقت کیسے گزارا۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے ایک وزٹ کیا، اسپیشل وزٹ کیا، اور انہوں نے وہاں پہ ایمبیسیڈر صاحب سے ملاقات کی۔ وہ ملاقاتیں کس کی ہدایت پر ہوئیں، کیوں ہوئیں، اور ان سے کیا لیا گیا، اور پھر ان صاحب کے وزٹ کے بعد پھر ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ساری صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کروں گا، کیونکہ اب آخری پھڑپھڑاہٹ ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، ان کے حالات ان کے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں، اور یہ اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی بیساکھی مل جائے، اور اس بیساکھی کے سہارے ہم واپس آئیں اور واپس کودیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بلکہ مائٹ از رائٹ کے اصول پہ پاکستان پہ یہ اقتدار پہ قابض رہیں۔ یہ ہے ان کا پورے کا پورا پلان، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور وہ بھی بالکل پریشان نہیں ہونا۔ یہ جتنا بھی زور آزمائی کر رہے ہیں، یہ آخری زور آزمائی ہے، کیونکہ آئین پاکستان، یا تو پھر آئین پاکستان بچے گا، جمہوریت بچے گی اور پاکستان بچے گا، یا پھر پاکستان ایک بنانا ریپبلک خدا نخواستہ بن جائے گا۔ لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں بنے گا، بلکہ پاکستان ایک بہترین ترقی یافتہ خوشحال ملک بنے گا، اور یہ آخری جھٹکے لے رہے ہیں۔ صورتحال کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میدان کمرہ عدالت نمبر 1 بالکل آئینی قانونی عدالتی جنگ ہے، اور یہ ہار چکے ہیں، یہ آئینی جنگ ہار چکے ہیں۔ اور یہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے ایک بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے سارے کا سارا سسٹم، اس میں ناکامی ہوئی ہے۔ کمرہ عدالت نمبر 1 لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس پہ نظریں ہیں، اور پہلے دن کی سماعت کے بعد ہی ان کے ہاتھ پاؤں بالکل پھول چکے ہیں، اور اب یہ پارلیمان میں باقاعدہ طور پہ ایسی غلیظ اور گالم گلوچ بھری زبان استعمال کی گئی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، رپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے حال، اور اس میں سب کے سب ایک ساتھ بول رہے تھے، اور اس میں صرف ایک آواز آئی جے ڈی اے کی، سائرہ بانو کی۔ انہوں نے ایک ان کو آئینے میں ان کو چہرہ ان کا عکس دکھانے کی کوشش کی، ان کا چہرے سے نقاب اتارا سائرہ بانو نے۔ وہ ایک تقریر تھی، باقی ظاہر ہے وہ جی ڈی اے کی ہیں اور وہ موجود ہیں، ابھی تک جی ڈی اے موجود ہے، ان کی تقریر تھی۔ ایک تھوڑا سا انہوں نے جھلک دکھائی کہ آپ اپنا بھی ذرا چہرہ دیکھیں۔ ننگی گفتگو کی گئی وہاں پہ، ننگی گفتگو، غلیظ گفتگو، اور کچھ تصور نہیں کر سکتے آپ۔ بالکل ایسے تھا جیسے کسی تنور پہ، ماسی نوراں کے تنور پہ جو لڑائی ہوتی ہے نا خواتین کی، اور بالکل ایک اوباش اور نوجوانوں کی، وہ والا سین تھا جو کہ زبان استعمال کی گئی۔ بہرحال یہ تو ہے، اور ان کے پاس یہی کچھ رہ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں، سب کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جوڈیشری کے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کل جو کچھ پورا کا پورا جو نظریہ تھا، پورے کے پوری جو توپوں کا رخ تھا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل ججز، چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان پہ تھا۔ اب یہ پوری کی پوری سپریم کورٹ کا بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں میں یہی کہوں گا آنریبل ججز سے کہ ذرا متحد ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں، اور اسی میں فائدہ۔ اب یہ ایک کل قرارداد پاس کی، پچھلے 2-3 ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اب اس سے آگے کی بات ہے کہ کل ایک قرارداد منظور کی گئی، کیونکہ لیجسلیشن یہ کر نہیں سکتے، میں آپ کو بتا دوں، ہنوز دلی دور است، اور نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، اس لیے لیجسلیشن یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ قدغن لگانا، فلاں چیز پہ قدغن، فلاں چیز پہ قدغن، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی قومی اسمبلی سے منظور کروائیں گے، پھر سینٹ سے منظور کروائیں گے، اور آخری جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ جو بیٹھے ہیں ہمارے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ بیٹھے ہیں، وہ اس بل پہ غور کریں گے، اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، اور مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد وہ واپس بھیجیں گے کہ جناب یہ درست نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جوائنٹ سیشن بلا کے دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ٹائم، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی صورت میں اعلیٰ عدلیہ جو ہے یہ قبول بھی نہیں کرے گی، اور وکلا بھی قبول نہیں کریں گے۔ وکلا بھی آ رہے ہیں میدان میں، کیونکہ کچھ انہوں نے کر لی ہیں کنٹرول، لیکن زیادہ نہیں، زیادہ میجورٹی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، وہ ججز کے ساتھ ہوگی، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایک قرارداد منظور کی ہے
قرارداد یہ منظور کی ہے کہ یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بیجا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے۔ یہ ایوان سو موٹو کیس میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے۔ اب یہاں ذرا رک جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں سیاسی، نمبر 1 سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست ہوتی ہے امور مملکت چلانا، اور امور مملکت کیسے چلتے ہیں؟ آئین پاکستان کے تحت چلیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ سیاسی معاملہ کہہ کے جان چھڑواتے ہیں۔ یہ سیاسی نہیں، خالصتاً آئینی اور قانونی معاملہ ہے، جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بقا کا مسئلہ ہے، اور پارلیمان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے یہ سو موٹو یہ جو قرارداد ہے یہ بالکل ایک سمجھیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ منت اللہ پروگرام تو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے کہتا ہے جی یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے۔ یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے۔ اب یہ ہے انوکھے لاڈلے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پنجاب میں بھی اقتدار دے دیا جائے بغیر الیکشن لڑے، یہ اقتدار ہمارا جاری رہنا چاہیے کیونکہ نگراں حکومت تو ڈمی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہمارا اقتدار رہنا چاہیے کیونکہ گورنر صاحب JUI کے بیٹھے ہیں اور ادھر گورنر صاحب بیٹھے ہیں PMLN کے، اور CM صاحب بیٹھے ہیں زرداری صاحب کے، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار الیکشن کے بغیر ہمیں اقتدار ہمارا جاری و ساری رکھا جائے اور الیکشن کمیشن کو آزاد فیصلے کرنے دی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے ہی جو سارے مسائل پیدا کیے ہیں، الیکشن کمیشن آزاد فیصلے کرتا تو اس ملک کی یہ حالت ہونی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ میچ فکسنگ ہوئی ہوئی ہے ساری۔ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ یہ سسٹم کا لاڈلے نہیں، آپ ہیں لاڈلے جناب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے مٹھی میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ بار بار خبر آتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ایوان صدر بھجوانا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس۔ تو میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ جناب یہ بہت ہی چکر باز لوگ ہیں، آپ کو یہ ایسی جگہ پہ بھیجیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایوان صدر تو انہوں نے کیا بھیجنا ہے، اس کی وجہ کہ یہ ایوان صدر میں بھی اپنا خاص رشتہ دار آدمی رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، غیر رشتہ داروں کو نہیں بھیجتے۔ یہ کوئی بھی پوسٹ ہو سب سے پہلے پریورٹی رشتہ داروں کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ PMLN کی۔ تو یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ دستوری معاملات میں جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کی سماعت عدالت کا فل کورٹ کرے۔ اب یہ قرارداد ہے جی جو کہ منظور کی گئی ہے، اور یہ قرارداد ایسے منظور کی گئی ہے کہ نہ وہاں پہ اپوزیشن ہے نہ کوئی اور ہے، اکیلے بیٹھے ہیں خود بخود ہی حکمران جماعت، یعنی کہ جن کے خلاف جو پیٹیشنر جن کے خلاف کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جن پہ الزام ہے کہ یہ آئین شکنی کر رہے ہیں، جن پہ الزام ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ملزمان سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اس طرح کرنا اور اس طرح نہیں کرنا۔ یعنی ملزمان جو ہیں وہ مدعیان سے اور جناب عدالت سے، عدلیہ سے، قاضیوں سے، منصفین سے یہ کہہ رہے ہیں، ججز سے یہ کہہ رہے ہیں آپ جناب ہم ملزم ہیں، ہم جو مرضی کریں، آپ نے درمیان میں نہیں آنا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب اگلی بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا کام کر رہی ہے، کمرہ عدالت نمبر 1 میں ان کے پاس مکمل ہے جی فورم موجود ہے، آپ آرگومنٹس کریں، آپ عدالت کو مطمئن کریں۔ پہلے دن کی ہیئرنگ میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے یہ، اور ہر بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تمام سوالوں کے جواب تھے، وہ اپنا وے آؤٹ بتا رہے تھے، لیکن یہ وے آؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جناب یہ سو موٹو نوٹس پہ بالکل مت جائیے گا، اور یہ بالکل اس میں کوئی چیز یہ سو موٹو نوٹس پہ جو اس کو قدغن لگا رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے، ایک بہت بڑا یہ اپنی ہی انویسٹمنٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اپنی فصل کا کاٹنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو قومی اسمبلی میں گالم گلوچ کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو سب سے تکلیف سے تقریر تھی وہ رانا تنویر صاحب کی تھی۔ انہوں نے وہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کہا، حالانکہ بزرگ ہیں، اتنی عمر رسیدہ ہیں، لیکن ان کی پچھلے جو ایک آپ نے شارٹ بھی دیکھا ہوگا، تقریر کرتے کرتے وہ یونیورسٹی میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، سوچ سمجھ کے تھی، اور وہ بات جو انہوں نے کی ہے، اگر انہوں نے جو مماثلت دی ہے 2 خواتین کے بارے میں، اگر اس کو چلیں بس ادھر ہی روک دیتے ہیں۔ بہرحال جی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ ایک سائبر حملہ بھی ہو چکا ہے،
کل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ سائبر حملہ ہوا، ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ دیر کے لیے ہیک ہوئی بھی، لیکن وہ فوری ریکور کروا لی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ترامیم کی بات میں بتا چکا ہوں، اب آتے ہیں امپورٹنٹ چیز، امپورٹنٹ خیر ایک اور بات کرتے ہیں، پہلے امپورٹنٹ سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی تقریر سن لیں، آپ خواجہ آصف صاحب کی سن لیں، رانا تیمور صاحب کی سن لیں، مریم صاحبہ کی سن لیں، اور اس کے بعد دیگر لیگی وزراء کی لیگی قائدین کی تقریر سن لیں، اور باجوہ صاحب کی بات سن لیں۔ ساروں کا ایک ہی نقطہ ہے نا، ایک ہی فوکس ہے کہ سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ سب سے بڑا غصہ ان کو کیا ہے؟ سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ انہوں نے 63A کی تشریح کیوں کی؟ 63A کی تشریح کیوں کی؟ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں ڈال دیا ہے جناب عمران خان صاحب کے آگے، اور ہم سے پنجاب بھی چھن گیا، اور ہم اب آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے، اور ہم لوٹے نہیں خرید سکتے۔ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہسٹوریکل فیصلہ دیا، ہسٹوریکل تشریح کی۔ 1947 سے لے کے آج تک جو لوٹا کریسی چل رہی تھی، لوٹوں کے خرید و فروخت پہ پابندی، ہارس ٹریڈنگ پہ پابندی، یعنی کہ لوٹوں کو بے قدرہ کر دیا کہ آپ لوٹوں کے ووٹ بے شک ان کے پاس پیسے لے کے جائیں، لیکن لوٹوں کا ووٹ نہیں ہے۔ لوٹے بن جائیں، وہ لوٹے بننے کی اجازت ہے، لیکن لوٹا بن کے ووٹ کاسٹ کریں گے، ووٹ نہیں ہوگا۔ اتنا اچھا فیصلہ انہوں نے ڈاٹ لگا دی ہے، فل سٹاپ ڈاٹ لگا کے ان کو پیک کر دیا بریکٹ میں۔ تو اس وجہ سے یہ ان کو مسئلہ ہے۔ اب سارے کہہ رہے ہیں یہ 63A جی ری رائٹ کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ ریویو پڑھیا، وہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بھائی یہیں سے تو بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی باجوہ صاحب کی اور مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی کہ آپ نے ہم سے پنجاب کیوں واپس جانے دیا، آپ سے ججز کنٹرول کیوں نہیں ہوئی ہے، ججز مینج کیوں نہیں ہو سکے، کیوں ہمارا پنجاب ہم سے ہاتھ سے نکل گیا، تخت لاہور سے کیوں نکلا؟ یہ لوٹے ہمارے تھے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ 25 ووٹ ہمارے جناب پھینک دیے باہر، وہ 25 لوٹے تھے۔ تو یہ غصہ کو کم غصہ نہیں ہے، ہمیں اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر خانے ان کی بہت لڑائی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تقاریر شروع ہو گئی تھیں، تو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ پھر باجوہ صاحب نے انٹرویو میں بھی بتا دیا کہ یہ جج بڑے فلاں فلاں ہیں، اور اس لیے یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے۔ اب وہی گفتگو مریم صاحبہ آگے لے کے جا رہی ہیں۔ تو جناب یہ ہے وہ بات، یہ ہے غصہ۔ اب آتے ہیں کہاں پہ سر پاؤں مار رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد کے بارے میں جو آیا، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے، نائب ترجمان نے یہ کہہ کے کہ ان کی گفتگو امریکہ کی فارن پالیسی آفیشیل گفتگو نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی کی گفتگو ہے، یعنی کہ وہ ہماری سرکاری موقف نہیں ہے زلمے خلیلزاد کا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ایگزیکیوشن، اسیسینیشن اور جیل یہ کام نہیں کرنے، اور جب زمان بار کا آپریشن شروع کیا تھا، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو اگر آپ جیل میں ڈالیں گے تو کرائسس بہت بڑھے گا، آپ الیکشن کروائیں جون کے پہلے ہفتے میں اور آرام سے، اور جو پارٹی جیتے اس کا مینڈیٹ تسلیم کریں، یہ کیا تھا۔ اس کے بعد آ گیا جناب دوبارہ سے جب پھر ڈسکوالیفائی کرنے لگے ان کو، پھر انہوں نے زلمے خلیلزاد نے یہ میسیج دیا کہ جناب یہ کام نہ کریں، کسی بھی پارٹی کو آپ نہیں کر سکتے، اور پارلیمان کے ذریعے حکومت پی ڈی ایم یہ کام کرنے جا رہی ہے، اس پہ فل سٹاپ لگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ حسین حقانی صاحب میمو گیٹ مشہور و معروف، زرداری صاحب بہت سخت مصیبت میں آ گئے تھے، اور اس میمو گیٹ کے نتیجے میں نواز شریف صاحب میثاق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں، اور کالا کوٹ پہن کے خود پیٹیشن لے کے گئے تھے، خواجہ آصف صاحب بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے وہ پورے کا پورا کیس لڑا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں ایک پورا کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آئی، اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے حسین حقانی صاحب جو ہے وہ یہاں سے نکلے، اور زرداری صاحب نے بڑے محفوظ طریقے سے ان کو نکالا اور باہر بھیجا، اور اس کے بعد حقانی صاحب واپس نہیں آ سکے کیونکہ میمو گیٹ مشہور و معروف ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں بھی وہی تھا جو ڈان لیکس میں تھا، اس میں بھی وہی موقف جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں مریم صاحبہ بھی، اور ان کے لائک مینڈ یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کون ہے، کیوں جو ہیں عمران خان صاحب کو کون ہے جو بچا رہا ہے، سسٹم کیوں نہیں ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا، جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا جاتا، اور اشارے یہ ملٹری لیڈرشپ پہ اور جوڈیشل لیڈرشپ پہ ان پہ کرتے ہیں، ان پہ براہ راست حملے کرتے ہیں، ریٹائرڈ کا نام لیتے ہیں، حاضر سروس پہ یہ کرتے ہیں، جی زہر اگلتے ہیں۔ تو یہ تھا میمو۔ اب زلمے خلیلزاد کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، حسین حقانی صاحب کو نواز شریف صاحب نے انگیج کیا، یعنی کہ پی ایم ایل این، اس کی وجہ کیونکہ ٹیلی فون کھڑکے کہ جناب چیک کریں، یہ تو
آپ باہر بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، ذرا پتہ کریں واشنگٹن میں یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک زلمے خلیلزاد صاحب کہاں سے آ گئے اور ہمیں کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو فوراً روک دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتا دیا کہ جی یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ آفیشیل ہماری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا تھا، لابیسٹ ہیں اور انگیج کیے جاتے ہیں، دوستی بھی چلتی ہے، سلامزہ بھی چلتی ہے۔ انہوں نے ایک صائب مشورہ دیا اور دے کے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور انہوں نے پاکستان کے دوست کے طور پہ سمجھ کر لیا، لیکن اس کو ڈینائی کروایا گیا کہ جی وہ سرکاری موقف نہیں، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن ہوتا یہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں سفارتی انداز میں آفیشیل کنوے کی جاتی ہیں، کچھ ان آفیشیل کنوے کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو نیریٹو چل رہا ہے، وہ نیریٹو جو ہے وہ کوئی بھی ملک یہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ ہو یا خان صاحب کے ساتھ کچھ ہو اور اس کو الزام بیرون ملک جائے، تو اس لیے وہ سارے اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ حسین حقانی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ حسین حقانی صاحب واشنگٹن ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے سفارت خانے میں ان کو بلایا گیا جی، وہاں پہ گئے ہیں، 3 گھنٹے گزارے ہیں اور 3 گھنٹے گزارنے کے بعد ان سے کچھ مدد مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا، یہ سٹیٹمنٹ جو امریکی محکمہ خارجہ کا ہے یہ اس کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک طرف ہم کچھ کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم کچھ کہتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کو اس وقت غدار ٹھہرایا گیا تھا، نواز شریف صاحب اس سارے معاملے میں پیش تھے۔ تو بہرحال وہ ایک دفعہ حکومت ڈگمگا گئی تھی اور پھر منصور اعجاز صاحب نے آنا تھا، منصور اعجاز نے وہ نہیں آیا تھا، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کہ آئیں گے تو یہ ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ اب یہ تو حسین حقانی صاحب کا معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد زلمے خلیلزاد دوبارہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کر دیا ہے، اور وہ ٹویٹ یہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی پاکستان انٹیریئر منسٹر یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں سخت ترین، انہوں نے کہا جی پاکستان انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ دیٹ آئیدر عمران خان ایگزسٹ اور وی ڈو is shocking and should be rejected by all God-fearing and law-abiding Pakistani. It is an incitement to violence against a major political leader. The Prime Minister must publicly disassociate himself from his minister's comments. This mindset is a big reason for Pakistan's dysfunctionality. If that does not change, the country will continue to be mired in crisis. یہ کہتے ہیں جی پاکستانی وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ عمران خان ہوں گے یا ہم ہوں گے چونکا دینے والا ہے، اور اسے تمام جو خدا خوفی رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانی ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر دینا چاہیے اس بیان سے، اور قانون کی پاسداری کرنے والے پاکستانیوں کو اسے مسترد کر دینا چاہیے، اور یہ ایک بڑے سیاسی رہنما کے خلاف تشدد پر اکسانے والی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عوامی طور پر اپنے وزیر رانا ثناء اللہ صاحب کے تبصروں سے خود کو الگ کرنا چاہیے۔ یہ ذہنیت پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور بڑی وجہ ہے کہ اگر اس میں تبدیلی نہ آئی تو ملک مزید بحرانوں میں لپٹ جائے گا۔ یہ زلمے صاحب دوبارہ آ گئے ہیں اور اب یہ ہو رہا ہے جی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، خبریں آپ سے شیئر کر لیں۔ انشاءاللہ اسی ہفتے کوئی نہ کوئی اچھی امید کی کرنیں پھوٹیں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ اجازت دیجیے۔